السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ کی خوشیاں، عید الاضحیٰ کے رنگ ARY QTV کے سنگ آپ کا میزبان سے سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ عید الاضحیٰ آئی ہے، اپنی بہاریں لائی ہے، یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے۔ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس شکر کا موقع اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے منتخب فرمایا۔ سنت ابراہیمی، وہ کار ابراہیمی کہ جو آج بھی ایسی یادگار ہے جس میں ایسی تازگی ہے، ایسی کشش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ویسے دیگر انبیاء کا اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن میں ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو اللہ رب العزت نے قدم قدم پہ آزمایا اور ان کو امتحانات اپنی طرف سے بطور تحفہ عطا کیے، اور وہ جو عشق کے معاملات تھے رب تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کے، تو انہوں نے تو نہ اپنی اہلیہ بی بی ہاجرہ کو کبھی دیکھا رب کے آگے، نہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھا، اور رب کی بارگاہ میں سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ لے کر وہ جو محفل سما کا ریفرنس میں سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ فرشتہ جب اللہ کا نام پکارتا تو ابراہیم سب کچھ دے دیا کرتے اور کہتے ایک بار پھر سے سنا۔ وہ محفل سما، اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ بہرحال کار ابراہیمی، سنت ابراہیمی آج پیش نظر ہے، اور محبت رسول میں ڈوبا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دنیا کے کونے کونے میں سنت ابراہیمی کوئی نہ ایام میں ادا کر رہا ہے۔ اور جب جانور کے گلے پر خنجر چلتا ہوا کوئی دیکھتا ہے، اور وہ جو قربت سے قربانی ہے، جانور سے قربت والا معاملہ، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جانور کے حلقوم پہ چل رہی ہے، بلکہ یہ میرے نفس پہ چل رہی ہے۔ اللہ آج میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں نظر کیا، آج اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں قربان کیا ہے۔ آج کے بعد یا اللہ میں تیری طرف میں آج پھر پلٹ آیا، میں بار بار، اور بات وہی ہے خطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے۔ میرے پروردگار تو اپنی رحیمی اور کریمی کی جو چادر ہے، وہ جو ایک حصار ہے، اس حصار کرم میں اور اپنے انعام یافتگان میں ہمیں شمار فرما۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ بہترین علماء کرام، صاحبان علم و فن، بہترین نعت خواں، بہترین قوال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ بہت اچھے عمدہ ماشاءاللہ آپ بیانات آپ کے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اور آپ کلام بھی بہت اچھا کرتے ہیں، مدلل گفتگو ایکسٹمپور بولتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ اویس رفیق الحسنی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو عید بہت مبارک۔ آپ کو بہت بہت مبارک۔ اس عید کی جو گریس ہے نا، وہ آپ کی ڈریسنگ سے اور اچھی ہو گئی۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور گھڑی سے بھی، ارے گھڑی پہ بھی نظر پڑی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ عید کے رنگ ہیں ناظرین کرام، اور وہ مسرتیں ہیں، وہ آج ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا ہم اپنے علماء کرام سے بھی شیئر کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت سارے میرے ساتھ پروگرام انہوں نے کیے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بھی جو ان کی جو فکر ہے، ان کا جو نقطہ نظر ہے، ان کی جو نگاہ ہے، وہ ذرا منفرد ہوتی ہے، ذرا ڈیفرنٹ آتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید عدنان خورشید، بہت مبارک سر عید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلمان، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا، مدعو کیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اپنی گھڑی چھپا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں غم میں بھی ساتھ دینے والے اور خوشیوں میں بھی۔ اچھا بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس میں آنسو نکلتے ہیں، لیکن اس میں جو غم ہوتا ہے نا، وہ اپنی ندامت اور پشیمانی والا ہوتا ہے، اور جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ رب کی بارگاہ میں سب کچھ نچھاور کرنے ایونچول سیلیبریشن ہے، اور اس میں ہم سب خوش ہیں۔ اور جو اس اسٹیٹ کو اس کا حسن حاصل ہے، پاکستان دنیا کی کسی ملک میں میں سمجھتا ہوں اس انداز سے عید نہیں منائی جاتی۔ اور ایک اور ماشاءاللہ نوجوان سناخہ ڈیجیٹل شان رمضان کا ایک قیمتی آپ کہہ لیں ہیرا، ایک موتی، اور بہت خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول پڑھنے والے ثناخانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے ہم پلہ دوست ساتھی ایک سفر میں قاری محسن مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اچھے پڑھنے والوں کو کبھی نہ کبھی سر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وسیم وسیع کو کبھی میں نے بے سرا نہیں پایا۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں بھائی محمد وسیم وسیع، بہت عید مبارک، السلام علیکم۔ عید کے رنگ آپ کے لباس سے بھی آیا ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ عید قرباں پہ وقت کی قربانی اور محبتوں کا سفر جاری ہے، اور دنیا قوالی کے ایک عظیم الشان قوال ماشاءاللہ بڑے استاد قوالوں میں اپنا شمار رکھتے ہیں، جناب ماسٹر ممتاز صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سر السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر میں بھی آپ ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ، جی اور آج عید الاضحیٰ پہ بھی آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بہرحال میں بیٹھ جاتا ہوں ناظرین، اور کچھ آپ لوگوں کے لیے اشیاء خورونوش بھی ہیں۔
اس لیے آپ سے تھوڑی دور رکھی ہیں کہ ذرا وہ جو ہے نا کم کم تناول کریں. ہاں کم نہیں، دوسرا وہ بول کے اتنی تکلف ہے تکلیف ہے تو چھوڑ ہی دیں. تو یہ ہے کہ فقیر یہ ٹیک اوے کروا دیں ظفر بھائی، اور یہ جتنا بھی ہے انشاءاللہ سنی کو میں کہوں گا کہ آپ حضرات ظاہر تکلف آم مجھے بنوا دیجیے گا، آم میں لے جاؤں گا. کیا بات، تکلف کا جو نتیجہ ہے نا وہ عموماً تکلیف میں آتا ہے. بہرحال صاحبزادہ صاحب کیسے گزرا کرتی ہے عید؟ مفتی اعظم قبلہ مفتی رفیق الحسنی صاحب کے شہزادے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ ان کے کام کو لے کے بڑھ رہے ہیں. جی صاحبزادہ صاحب عید کیسے گزرتی ہے؟ سلمان بھائی آپ نے ابتدائی میں قبلہ مفتی صاحب کا نام دے دیا، تو اصل میں کہا کرتا ہوں کہ عید لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بچوں کی عید بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. عید کی خوشیاں اصل میں والدین کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ والدین کا سایہ سلامت رکھے. خوشیاں تب ہوتی ہیں انسان کی جو بھی ایج ہو، جو بھی عمر ہو، اور والدین کا سایہ اگر سلامت ہے تو انسان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. بالکل، اور ایسے عظیم والدین جسے مل جائیں، بے شک اولاد تو ناز کرتے کرتے نہیں تھکتی کہ مجھے اللہ نے ایسا والد دیا، ایسی والدہ. بعض اوقات وہ ناز بھی بن جاتا ہے، فخر بھی بنتا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بہت بڑی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے، اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. پھر وہ سارے مقاصد جو ہوتے ہیں جو والد صاحب کا ہوتے ہیں ان کو لے کر چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں بحیثیت قبلہ والد صاحب کے نام کی وجہ سے بہت چھوٹی شخصیت ہوں، کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا دیا ہے، تو کوشش ہے تھوڑی بہت کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل کر تھوڑا بہت وہ دین کا کام کیا جائے. ماشاءاللہ. اور میں اگر کہوں کہ فقہ کی سرزمین پر، فقہ کی دنیا میں اتنی بڑی قداور شخصیت اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہے، مفتی قبلہ رفیق الحسنی صاحب، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور ایک اور اسکالر ہمارے ساتھ ہیں، عید کی خوشیاں ہم اسی طرح انشاءاللہ شارٹلی سب سے آپ کو ملواتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب، ویسے میری ایک عادت ہے، میں عید آتی ہے تو پہلا مطالبہ عیدی کا کرتا ہوں، اور عید الاضحیٰ پہ بچپن سے ہمیں گھر میں ہی سب یہ کہتے ہیں اس پہ تھوڑی عیدی ہوتی ہے. آپ بھی سیدوں کا تو خیر انداز سخاوت ہوتا ہے، کبھی بھی دے دیتے ہیں. آپ فرمائیں کیا احوال ہیں عید الاضحیٰ کے؟ عید الاضحیٰ کے احوال یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے کلیجی کا انتظار ہوتا ہے، اس پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے بنائی گئی، کتنی مرچیں تھیں. آپ آج ہماری تڑپ اور بھوک بڑھا دیتا ہوں، میں نے لفافہ تو دے نہیں سکتا میرے کہیں ویسے، اور زیادہ تما پیدا کر کے جناب میں تو چاہوں گا کسی دن غریب خانے پہ حاضر ہوں انشاءاللہ، آپ کو بھی، آپ سب کو انشاءاللہ دعوت کا موقع دیں. بات یہ ہے کہ عید کے دن جہاں کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال بات یہ اہم ہے کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، اور اس عید کی خوشیوں میں سے وہاں بھی عید کی خوشیاں بانٹنی چاہیے جہاں وہ طبقہ جو عید کی خوشیاں خود اپنے مال سے افورڈ نہیں کر سکتا، ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ عید کے موقع پہ دوسری ایک بڑی اہم بات میں دیکھتا ہوں ہمیں کرنی چاہیے، درگزر اور ان تمام احباب سے جن سے تھوڑا سا دلوں میں دوستوں میں رنجش آ گئی کچھ ہو، یہ موقع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانے کا، اپنی محبتوں کو پروان چڑھانے کا، درگزر کرنے کا، برداشت اپنی انا کو، اپنی نہر خودی کو، یہی بالکل یوم نحر بے شک بے شک بے شک اسی کا خون بہانا، اسی کو. ایسے خیر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بھائی وسیم موجود ہیں. وسیم بھائی عید الاضحیٰ پہ اکثر ہمارے آپ کی عمر کے، تو وسیم تو خیر مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے جو عزت دی ہے وہ ایک اپنی جگہ مسلم ہے. تو وسیم کیسا مطلب جانوروں کو شوق رہا ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے؟ کوئی پہچان بھی پرکھ بھی ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ عامر بھائی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، عامر فیاضی صاحب تو جو ہے نا جانور کو اب میں سنا ہے 5 میل سے بھی دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں وہی پورے ڈاکٹر ہو گئے ماشاءاللہ. وہ تو ماشاءاللہ جانوروں کے معاملے میں بڑے ماہر. شوق بچپن میں رہا اس حوالے سے، لیکن کچھ عرصہ کے اندر جس طرح سوشل میڈیا پہ جب سے یہ جانوروں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے نا پبلک کو، تو بڑا خوف آنے لگا ہے اس حوالے سے. ویسے وسیم اہم پوائنٹ کی طرف تم نے نشاندہی کی ہے، جو بھگانا دوڑانا، اور ان کو مطلب ہم لوگ آپس میں یہی بھائی یہ کتنے کا ہے، لوگوں کو اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ ہاں یہ قربانی کس کے لیے بھائی، اس کو تو اس کے دماغ میں تھوڑی ہے، وہ بے جان ہے، اس کی جان کا اس کو اگر اندازہ ہو جائے تو وہ ایک چھوٹے سے آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں آئے گا. بالکل صحیح. تو لوگ اس طرح جس طرح بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی تفریح سمجھ. ویسے یار سلام ہے ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر عامر فیاضی صاحب کو، بڑے بڑے جانور انہوں نے قابو کیا ماشاءاللہ، اور کئی سال سے وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تمام منڈیوں میں لوگ انہیں نام سے ہی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا وجود بھی. تو پھر وہ اپنے ظاہر ہے ایسا ایک آدمی درکار ہوتا ہے، وہ یہ مشکل ہے، یہ وہ ظاہر ہے ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. ہم آپ جیسا کمزور آدمی جانور ٹکر بعد میں مارے گا، سر ہی گھمائے گا نا ہماری طرف، تو ممکن ہے ہم خوف سے ہی گر جائیں. لیکن عامر فیاضی صاحب جیسے لوگ
کہ وہ مار کے تو بڑے دیکھیں کم ہیں عامر فیضی صاحب جیسے لوگ بھی اس دنیا نہیں، ہے ہی میں نہیں، کم ہے ہی نہیں، میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. اب جانور جو ہے وہ ہمارے عامر بھائی کو وہ جرت تو کرے ٹکر مارنے کی، عامر بھائی گھوریں گے جانور ادھر پیچھے منہ کر کے نکل پڑے گا. ماشاءاللہ ایک تجربہ ہوتا ہے اور ہمیں خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت ہمبل انسان اور بہت جولی دوستوں کا دوست عامر فیاضی. اور بڑی دیر سے ہمارے جو آپس کے مراسم ہیں وہ ذرا کچھ محبت کی طرف آئے ہیں، دیر لگی ہے اس میں، لیکن میں نے پہچانا ماشاءاللہ عامر فیاضی صدیقی کو. بہت اچھے انسان، لوگوں کے لیے ظاہر لوگوں کو آگے بڑھانا، لوگوں کے لیے کرنا ان کی ڈیوٹی میں شامل رہا. انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، اپنی ٹیکنیکل ٹیم کا خیال کرنا، لوگوں کا ان کا نام آیا عید الاضحیٰ سے، چونکہ انہیں کیونکہ ARY کیٹل فارم ہاؤس کی بڑی اہم ذمہ داری اور سمجھیں ہول سول ہی تقریباً عامر فیاضی صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ بہت اچھے اس حوالے سے. ماسٹر ممتاز صاحب آپ کو بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ خوش لباس بھی آج آپ ثابت ہوئے. اور کیسا عید الاضحیٰ جو ہے آپ کے ہاں قبال اسٹریٹ میں یا قبالوں میں ملنے ملانے میں گزرنا اس کا یا گوشت تقسیم کرنا کیسا رہتا ہے آپ کے ہاں؟ کیا تہذیب رہتی ہے قبال حضرات میں؟ قبال حضرات وہی معاملات ہیں کہ قربانی کی وہ جس طرح سے گوشت تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے، یہی معاملہ ہے. اچھا اس کے علاوہ کبھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ کبھی قوالی کا کوئی پروگرام ہو گیا ہو، کرنا پڑ گیا؟ اچھا ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ؟ جی جی. اچھا زبردست. کیونکہ جو مستند آستانے ہیں بڑے بڑے، جیسے ہمارا پیر خانہ ہے تو وہاں عید کے دن کہاں سے محفل سما بلانگ ہوتی کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہے. ہمارا چشتی سلسلہ ہے اچھا اور ہمارے حضرت ہیں خواجہ رمضان شاہ صاحب. اچھا ان کے تو اچھا کیونکہ وہ ذی الحج کی تاریخیں اور وہ تاریخ وصال جو ہوتی ہے وہ ظاہر عید الفطر کے دنوں، جی تو وہ ظاہر ہے اسی تاریخ سے منسوب کیا یہ جاتا جو ہے. عید میں جو پروگرام کیا جاتا ہے جی جی. یہ عید کی خوشی، پھر سب مریدین آستانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پھر محفل سما ہوتی ہے کیا بات عید کے لیے. صاحبزادہ صاحب آپ کو دیکھ کر ظاہر ہے آپ ایک انسپریشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسائی وسائی ارینج کرتے ہوں گے، آپ تو خود ہی ماشاءاللہ اس کو پچھاڑ بھی دیتے ہوں گے، ذبح بھی کر دیتے ہوں گے، لگ رہا ہے مجھے ایسا. ویسے غلط سلمان تو نہیں بھائی سوچ رہا ہوں؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اگر اس کو دینی پہلو سے دیکھا جائے نا تو یہ سنت رسول ہے اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم. خود اس کے بہت فوائد بھی ہیں. سبحان اللہ. انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، انسان کی لگن انسان جہاد کی طرف وہ زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہے. خوف انسانیت جو ہوتا ہے وہ جہاد کے حوالے سے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے سو وہ بے دریغ ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے. یہ ساری صفات شامل ہیں. لیکن جہاں تک کسائی کا بندوبست کرنے کی بات ہے تو ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں عرصہ دراز سے، تو کسائی کا بندوبست لازمی کیا جاتا ہے. جانور بھی وہ گراتے ہیں اور پھر ذبح بھی وہ کرتے ہیں، پھر وہ تقسیم والا سلسلہ بھی آگے چلتا ہے. یہاں پر جو بات کہنے والی ہے جو سما بھی آپ نے کی ہے، ہمارے ہاں قربانی کی جاتی ہے. جو بار بار لفظ سن رہا ہوں قربانی کرنا یا کسائی کرنا، قربانی کی نہیں جاتی، قربانی دی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی ہے. ہم قربانی کر رہے ہیں. اور وہ قربانی جو انہوں نے دی تھی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، وہی قربانی کا اگر منصب اور اگر وہی چیز نیت میں رکھی جائے تو آج بھی ہم اپنے نفس کی خواہشوں کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم قربانی، جیسے میں نے وسیم بھائی کی بات سنی، جانوروں کو بھگانا، لے جانا، انہوں نے بات کی، واقعی یہ سنت رسول ہے. ان جانوروں کی تکریم ہے. ہماری کتابوں میں یہاں تک ہے سلمان بھائی کہ ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جو صرف قربانی کے جانور خریدتا تھا سارا سال، پھر قربانی پہ اسے ذبح کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کی وادیوں کو جاننے والا شخص تھا. کوئی شخص گزرتا تھا، وہ صاحب کشف تھا، وہ بتاتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا بات چل رہی ہے اور آپ کا کیا خیال ہے. پوچھا یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو صرف اور صرف قربانی کے جانوروں کی تکریم کرنے کی وجہ سے ملا ہے. بھائی خوب، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی جزا دیتا ہے. اس کے وہ جتنے بھی اس کے جسم میں موجود جو پارٹس ہیں ان کی بھی ایک رسپیکٹ، اس کی حرمت ایک سمجھائی گئی ہے کہ ان کا ایک احترام ہے. کیونکہ اب یہ عام جانور نہیں رہا. عام جانور کے لیے بھی ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں. ان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اس پہ بھی اتنے شفیق اور مہربان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اور یہ جانور جو رب کے نام پر خریدا جائے اور رب کے نام پر قربان کیا جائے، اس کی حرمت کیا ہوگی. لیکن آج بڑی معذرت، خیر اب اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے. لوگ اب جو ہے اس کی حرمت کو سمجھنے لگے ہیں. اب کم ہے ایسا معاملہ، لیکن اب بھی دیکھنے میں آتا ہے تھوڑا سا جو ہے علم کی کمی، تھوڑا سا علماء سے دوری اس طرف ہمیں لائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس جانور کی حرمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی کچھ خوشیاں مزید آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جی ناظرین اکرام، عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں، ان لمحوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت کا قرب اور قرب سے قربانی
یہ ویسے تو تسخیر کائنات کا حکم ہمیں کائنات کے ہر ذرے میں غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن قربانی، یہ شعائر اسلامی، یہ ہماری تہذیب، یہ کچھ ہمارے مخصوص لمحات اور ہمارے اعمال، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سیڑھی ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف پہنچ جانے کا، اس کو پا لینے کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں پاتے، بے پروین کا وہ شعر نہ جانے انہوں نے کس فکر میں کہا، لیکن میں اس لیے کہا کرتا ہوں اکثر کہ میں اپنے زوم میں اس باز یافت پر خوش ہوں، یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تلاش میں نکلیں، اور میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں رب کو، ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا۔ آئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہم لوٹ آتے ہیں۔ آپ نے اچھا ارشاد فرمایا صاحبزادہ صاحب نے کہ اس جانور کو خود قربان کرنے سے کتنے زیادہ ثمرات اور فوائد ہیں، کرنا چاہیے، لیکن مجھے ایک واقعہ بڑا لطیف سا یاد آیا۔ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے عید الاضحیٰ پہ سوچا چلو یار چلتے ہیں، قصائیوں کی شارٹیج ہے، بڑی ڈیمانڈ چل رہی تھی، آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اپنے ظاہر عام سے کپڑے پہنے اور قربانی کا خون ان کپڑوں پہ لگایا، اور آپ ہی کے علاقے ڈیفنس میں وہ چلے گئے۔ تو ایک صاحب نے ان کو دیکھ کر فوراً پکڑا اور کہا ہمارے گھر میں کچھ جانور ہیں، آئیے آئیے۔ انہوں نے طے کیا، تو انہوں نے، ان کو ویسے ہی اندازہ نہیں تھا ریٹ وغیرہ کا، انہوں نے کم بتایا، تو اس نے تو 100 بسم اللہ پکڑ کے ان کو اندر لے آیا، اور جب انہوں نے جانور کو ذبح کرنا شروع کیا تو جو 2-3 جانور اور ان کے پاس تھے، آپ یقین کریں ان پہ ایسی کیفیت آ گئی، ایسی رقت آ گئی، انہوں نے کہا یہ جانور بھی آپ لے جائیں اور یہ جو زندہ ہیں یہ بھی آپ لے جائیں، اور کیونکہ ہمیں قصائی تو ویسے ہی نہیں مل رہا، آخری دن ہے، آپ لوگ لے جائیں، اب قربان کیجئے گا، کھا بھی لیجئے گا، بانٹ بھی دیجئے گا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں آپ کے بھی شاید ہو سکتا ہے، کوئی اناڑی سے واسطہ پڑ گیا ہو ان دنوں میں، اور اس نے جانور کے ساتھ جو ہے اپنا تجربہ۔ جی ہاں بالکل، ایک دفعہ ہوا تھا ایسا، ظاہری بات ہے کیونکہ شارٹیج تو ہوتی ہے، اور اس زمانے میں اس وقت میں کسائی جو ہے وہ ملنا ایک نایاب چیز ہوتی ہے۔ اچھا دل بھی نہیں دکھتا پیسے دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹھیک آدمی مل جائے، ٹائم پہ قربانی کر دے، اور کلیجی جلدی بن جائے، وہ گھر میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کلیجی بھجواؤ سب سے پہلے، کلیجی پہ بڑا فوکس ہے سید صاحب کا، کیونکہ مجھے بڑے دن ہو گئے نا کھائی نہیں، اب میں نے کہا چلو اب بقرعید کچھ کریں معاملہ حضرت، تھوڑا میں نے تو دعوت دی آپ کو، انشاءاللہ آئیے گا، تھوڑا اسپائسی کھاتا ہوں، میرے لیے مرچیاں علیحدہ سے ڈلوا دی، تھوڑا کم کر دیں، بس اب عمر بڑھ لی ہے، اس کا خیال کریں حضرت۔ ابھی تو آپ یقین کریں میں نوجوان ہوں، اس میں 9 انگلش والا آپ کنسیڈر کر لیں، لیکن جوان تو ہوں، تو 9 کر لیا نا انگلش والا کنسیڈر میں نے۔ خیر اس میں ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا تھا، کسائی ہم ڈھونڈ کے لائے بڑی محنت کر کے، مگر انہوں نے بس وہ یہی کیا جیسے آپ فرما رہے تھے، وہ چھری جو گلے پہ پھیری، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اناڑی کسائی، یا اگر آپ کو کام نہیں آتا مت کریں، اس میں اذیت جو ہے وہ جو جانور کو اس وقت پہنچتی ہے وہ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات ہوتی ہے۔ صحیح صاحب، ایک اور میں آپ کو شامل کروں، بات کٹ رہی ہے کہ نا جو اناڑی کسائی ہوگا نا وہ گرجتے بادل کی مانند نا باتیں خوب کرے گا، جی ہاں، اور باتوں میں لگا کے رکھے گا آپ کو، اور جو کسائی وہ ہوگا نا اس کا منہ فل پیک ہوگا، اس کا منہ بھرا ہوا ہوگا، اور آپ کوئی بات کریں گے وہ کہے گا اور وہ کام کرے گا، آپ کام کر کے دکھائے گا۔ آپ نے بڑا کلوز آبزرو کیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ جو ایک تسخیر کائنات کا حکم ہے نا، اس کے دائرے میں ہر چیز آ جائے، زندگی کا ہر لمحہ۔ کلوز آبزرو نہیں کیا، اچھا ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کلوز آبزرو نہیں کیا، خود بھی یہ کام کرتے رہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے مجھے تو ایسا لگا جس انداز سے انہوں نے بات کی نا، لگا خود بھی یہ میری طرف کا بات، کیا خوبصورت الزام ماشاءاللہ۔ نہیں، جس انداز سے انہوں نے ادائیگی کی، لگتا ہے کہ پہلے میں پہلی بکنگ لینے کو تیار ہوں۔ ہاں ظاہر ہے وہ جس انداز سے انہوں نے بیان کیا، آپ کو لگ رہا ہے اس گروپ میں ہی شامل تھا جنہوں نے جانور کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ حضرت میں نہیں تھا ان میں، وہ کچھ تھے۔ دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے، آپ نے جو واقعہ بتایا۔ خیر میں تو کہہ رہا ہوں وسیم، ہم اپنے نعت خوانی کے گروپ میں ایک بناتے ہیں، ایک کیمپین لے کے چلتے ہیں، اور جو ہے نا اگلی عید کے لیے ڈائریکشن ہی دے سکتا ہوں اس میں بھائی۔ نہیں آپ پتہ ہے کیا کرنا، آپ اگر وہ مثال کے طور پہ جانور بھاگ کر ادھر ادھر چلا جائے غلط، تو آپ کو ہم دیں گے وہ لال والا کپڑا، کیونکہ آپ پھرتیلے بہت، دیکھیں آپ ایکٹیو بہت ہو نا، آپ اسے بلاؤ گے، اس سے تیز دوڑ لگاؤ گے۔ میں جو اب میری نظر میں آپ کے والے سے کام ہے وہ یہ ہے کہ جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں نا، اس انداز سے آپ نے جانور کو گرانا ہے۔ نہیں میں آپ فکر نکلنے کے بعد نعت خواں سارے باہر ہوں گے، گروا آپ عامر فیاضی سے دینا، کاٹنے کی میں کوشش کر لوں گا، گرانا ہمارا کام نہیں ہے، یقین کرو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے
अच्छा, उसके लिए एक बात है, जी। तजुर्बे कार आदमी, और मैंने देखा है अपने आमिर फैयाजी साहब का माशाल्लाह तजुर्बा इस हवाले से बड़ा बला का तजुर्बा है, ये जानवरों की जो है ना परख के हवाले से कि भाई ये कैसा है और क्या है, और सर उसमें शरई तकाजे भी उन्हें सब समझ है माशाल्लाह, और जी फहम आदमी इस हवाले से। मास्टर मुमताज़ साहब जी, बच्चे ईद पर, आपने कहा ना ईद उल अज़हा पे भी प्रोग्राम पीर खाने वगैरह, तो ईद पर भी बच्चों को बंटवारा, हाँ जी बिल्कुल, वो तो क्या बात, आपके बच्चे बड़े खुश नसीब है, ईद उल अज़हा पे भी ईद ही पकड़ लेते हैं वो। हमें तो ईद उल फितर पे कोई नहीं दे रहा। नहीं जी, हम फारिग होने के बाद आपको ईद ही देंगे। अच्छा अच्छा, अब ये रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। मास्टर मुमताज़ साहब की तरफ से ऐलान हो गया नाजरीन, नारे तकबीर, आप कहें अल्लाहु अकबर, ये भी कह रहे हैं माशाल्लाह। सैयद तो होते ही सखी हैं, तो दोनों हाथों से ईदी देते हैं, वो एक हाथ से अलग देंगे तो मुझे लग रहा है आज बटवा खाली करवाई दोगे, इतना जज्बाती करो यार। देख मैं बताऊं, ईद उल फितर की ईदी दे दें चलें। मास्टर मुमताज़ साहब ने तो मास्टर मुमताज़ साहब ने तो ऐलान तो कर दिया, काफ से कबाल, काफ से कलंदर, दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है कलंदर, जो बात है। क्या बात। अच्छा वसीम, दोस्तों में ज़ाहिर है यंग हो आप, क्वाइट यंग माशाल्लाह, और ज़ाहिर यंगस्टर्स आपके साथ जो दोस्त अहबाब होते हैं, ईद उल अज़हा और उससे पहले बड़ा मंडियों में जाने का उनका बड़ा रुझान और शौक़ होता है, आपको रहा शौक़ या कभी जाना हुआ? सलमान भाई, उम्र मेरी बहुत छोटी है, लेकिन मेरा ख्याल अभी आप होंगे 25 साल के। हाँ, इतनी मतलब एज है, लेकिन शुरू से ना मुझे अपने से बड़े लोगों के साथ बैठने का ज़्यादा शौक़ रहा है। बड़ी अच्छी बात, तो बड़ों से ना बड़ी तरबियत, और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ऐसा रहा नात खानी के हवाले से, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है। अच्छी बात, ठीक है। ज़ाहिर है एक अल्लाह ने, देखो अल्लाह ने अगर कोई इज्जत दी है ना, तो उसको संभाल के रखना भी, बिल्कुल। उसका लेकिन भी शऊर जो चीज़ें दिया। आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे है कि आप जो है ना इस हवाले से बड़े एक्टिव रहे। अब मैं आपको बताऊं लिटरली, देखिए ईद उल अज़हा है ना, ईद उल अज़हा पे ज़ाहिर है ईद उल अज़हा के रंग हैं, तो उन रंगों में हमें इन्वॉल्व रहना है, लेकिन लिटरली आपको बता रहा हूँ ना, मुझे कभी मंडी में जाने का शौक़, ना कभी ज़िंदगी में मैं किसी के, आज भी मेरे दोस्तों का मुझसे अगर कोई गिला है, यार तुम कैसे अजीब आदमी हो, ना तुम्हें मंडी जाने का शौक़, ना जानवरों को वो, बस हाँ मुझे उलमाए किराम की बात बड़ी दिल पे असरअंदाज हुई, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं ना, वो अगर टीवी पे भी देख रहे होंगे ना, वो बताएंगे कि नहीं इसको कभी बचपन से आज तक शौक़ नहीं रहा मंडी वगैरह का, उस तरफ इसने रुख नहीं किया, और इनफैक्ट जानवर आ जाए उसके बाद, हाँ एक शौक़ है, जानवर अगर आ जाए ना तो उससे जो एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक, उसे खिलाना, उसे जो है प्यार करना, और अगर मौका मिला, वैसे तो कभी हुआ नहीं, मौका मिले तो उसे नहला दिया जाए, बड़ा मज़ा आए, और फिर जिस वक्त वो ज़िबा हो रहा हो ना, उस वक्त अगर कोशिश तो बहुत की, लेकिन पता नहीं हम गुनाहगार लोग, उस वक्त अगर अल्लाह ताला समा जाए ना दिल में, और उस वक्त रिक़्क़त तारी हो जाए, उसको कुर्बान करते हुए इंसान अपने नफ्स को कुर्बान कर ले वाक़अतन, अल्लाह करे ऐसी कोई ईद आए। वाकई ऐसा है, बाज़ ममालिक ऐसे हैं जिन्हें ये मौके नसीब नहीं होते, और वो रश करते हैं, ज़्यादातर ममालिक वो रश करते हैं कि पाकिस्तान में लोग जानवर पालते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं, फिर उसके साथ एक उनसियत कायम हो जाती है, फिर जब जानवर के ज़िबा होने का वक्त है तो उनके बच्चे आबदीदा हो रहे होते हैं, ये सारे लम्हात वो जब सोचते हैं ना, तो उनको बड़ा रश्क आता है। वो कहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले वो लोग जहाँ पर स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, और सिर्फ पेमेंट कर दी जाती है, उनकी कुर्बानी कर दी जाती है, और उनको कोई नहीं जानता किस अंदाज से, ज़ाहिर है फिर बड़े तो ये नसीब की बात है, किस्मत की बात है। अगर सलमा भाई की किस्मत ऐसी नहीं है तो इसमें इनको चाहिए कि आप अपने नसीब को ऊंचा रखें। अच्छा, मैं सोचता हूँ पता है उसकी वजह क्या है, एक आदमी, मैं ईद उल फितर पे डॉक्टर साहब था ना, तो मैं देखता था सलमान भी हमारे रोज़ नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, और फिर ईद का सीज़न आया, मैंने कहा ईद इनकी क्या ईद होगी, ये तो हर रोज़ नए कपड़े पहन रहे हैं, वो तो हम जैसे गरीबों की ईद है जो साल में एक दफ़ा सिलवाते हैं और फिर खुश होते हैं कि हाँ भी चलो ईद के कपड़े पहने, और जो हर रोज़ नए कपड़े पहन रहा हो। और जो दबा के हजरत ने डिफेंस के आउटलेट्स पे जो दबा के जो शॉपिंगें की हैं, वो आपको मैं बताऊं ना, मतलब खुश लिबास से माशाल्लाह। एक दफा मैंने एक ब्रांड का जिक्र किया, कह रहे नहीं सलमान भी फलां ब्रांड देखिएगा, वो बहुत अच्छी है, मैं वहां से लेता हूँ, आप एक दफा लीजिएगा। हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की आहिस्ता आहिस्ता राजों से पर्दे उठा। अरे हजरत पता है, ये इनकी सादगी में छुपे हुए जो रेशमी रुमाल है ना, वो अगर बाहर निकल आए तो आपको पता चलेगा कितने कदर। फिर आपको रेफरेंस दे देंगे, क्यों सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वक्त का उम्दा तरीन लिबास पहना है, हम तो उनके खादिम हैं, तो ये जो है ना हजरत के सारे लवाज़िमात से मैं हारी मान गया, मैंने हारी मान गया। नहीं हजरत सलमान भाई ने साहिबजादा साहब टिप टू टॉप आते हैं, जैसे माशाल्लाह वसीम भाई, मैं एक दो दफ़ा तो ये इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके आया, मैंने कहा हजरत होस्टिंग आप कर लें, गेस्ट हम बैठ जाते हैं। मास्टर साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह। मास्टर मैंने
ایک اور نشست میں کسی موقع پہ بیہائنڈ دا سین بھی اور آن اسکرین بھی ایک قوال اپنے ساتھی تھے، ان سے پوچھا تھا کہ قوال حضرات کی اس ادا کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ جب وہ باجے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو الٹا رکھیں تو اس میں بھی بڑی اچھی والی گھڑی ہوتی ہے، سیدھا رکھیں تو اس میں بھی بڑی اچھی والی گھڑی ہوتی ہے، اور جب بجا رہے ہوں تو ڈائریکشن ایسی ہوتی ہے کہ گھڑی مسلسل نظر آتی رہے، باجا تو ظاہر ہے آواز ہی آئے گی نا، کون دیکھے گا باجے کو؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے یہ گھڑی دکھانا؟ اور اچھے قیمتی پتھر بھی جو قوال حضرات ہوتے ہیں انہیں اچھی انگوٹھی، اچھی گھڑی، اچھا لباس پہننے کا شوق ہے، تو جب اپنی چیز اچھی ہوتی ہے تو پہلے خود دیکھتا ہے پھر دنیا دیکھتا ہے۔ اچھا ایک آپس کی بات ہے، پتھر جو ہے نا برستے اور برساتے ہوئے تو سمجھ میں آئے، وہ آپ کے ہاتھوں میں اتنے قیمتی پتھر ہوتے ہیں قوال حضرات کے؟ تو یہ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کا ذکر ہے، ہاں آپ نے فرمایا، یاقوت ہے، مرجان ہے۔ ہاں ہم تو عذرائے تفنن آپ کو جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں اپنی باؤنڈری میں لانے کی، لیکن آپ سائڈ سے رستہ پکڑ کے نکل رہے ہیں، آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں آنے کی۔ خیر یہ محبت ہے ان حضرات کی، اور عید کی ظاہر ہے صاحبزادہ صاحب خوشیاں ہیں، بے شک اور آپ کے تو خوشیاں چہرے سے ہی آیا ہے نا، آپ کا کوٹ بھی خوشیوں پہ دلالت ہے، وہ بھی مطلب بتا رہا ہے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اور جو ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب اتنی مطلب گریسفل ایک سادی سی ٹوپی پہن کے آتے ہیں، مجھے بڑی پسند ہے یہ۔ اور ہمارے ظاہر ہے اے آر وائی گروپ آف کمپنیز کے ایک بڑے خاص رکن تھے، اے آر وائی فیملی ان سے بہت محبت کرتی ہے، جنید جمشید مرحوم، وہ بھی اس طرح کی ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور بہت وسیم نے تو خاصا وقت بھی گزارا۔ کیسے انسان تھے جنید بھائی؟ بہت عظیم اخلاق انسان تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ خیر ہم لوگوں کا ایک معمہ رہا کہ ہم نے جیتے جی قدر جو ہے لوگوں کی، یہ ہمیں بڑا المیہ ہے، ہم ان کی زندگی میں قدر نہیں کر پاتے، اور ایسی ایسی چیزوں میں زندگی میں انہیں اذیت دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں، خود بھی الجھتے ہیں، دوسروں کو بھی الجھاتے اور ہیں۔ آپ یقین کریں کہ طنز و طعنہ کشی کرنے والوں کا خود کا کردار جو ہے نا اس آدمی کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، اس کا اتنا اعلیٰ کردار، اتنا اعلیٰ اخلاق تھا، اخلاق بہرحال اس کا ایک زبردست، اور ایک ضروری نہیں ہے ہر دراز قد آدمی کے پیچھے ایک دراز ظرف آدمی بھی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ تھے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ تھے کیونکہ ایسے کچھ گھروں میں ہم گئے محفل کے لیے، آپ سب ہم لوگ آپس میں ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر نعت خوانی یا محفل نعت سے محفل سماع کا کوئی رجحان ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، ایسی بھی ایلیٹ ایک کلاس ہمارے پاس موجود ہے، اس ایلیٹ میں ایک خاتون آتی ہیں، ہماری ایک بہن آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں بھی نعت پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا یہ نعت پڑھیں گے یہ؟ اب وہ جب آئے انہیں تو پتہ نہیں نا نعت کا، انہیں میں سمجھتا ہوں انہیں ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ نعت کہتے کس کو ہیں، اور انہوں نے آ کے وہ جو دعائیہ کلام تھا میرا دل بدل دے، میں نے کہا دیکھیں لوگوں کے دلوں میں یہ رجحان اس آدمی نے پیدا کیا، اور اس کا جو معیار تھا وہ یہ تھا۔ بہرحال ناظرین کرام ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحبزادہ اویس رفیق الحسنی صاحب اپنا پرنٹڈ لفافہ لے کے فقیر کے لیے جو جیب میں انہوں نے اندر ڈم کیا ہوا ہے لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ سید صاحب تو ماشاءاللہ سید ہیں، ماسٹر ممتاز صاحب نے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اعلان ہی کر دیا، اور یہ تو چھوٹا ہے، اس کو تو مجھے خود ہی دینی پڑے گی، لیکن عزت میں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بہت وقار دیا۔ وسیم بسیم اللہ اور نوازے، بہت ماشاءاللہ اچھا ایک بہترین نعت خواں۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور ثاقب سنی وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آخری سیگمنٹ ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، عید الاضحیٰ کی خوشیاں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایک ونڈو ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہوتے وہ عام ہی ہیں لیکن لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں خاص لوگ ہیں، انہیں خاص سمجھتے ہیں، یعنی ہم جیسے نکموں کو اگر کوئی پہچان کر یہ کہتا ہے ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا، آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، آج یہاں کبھی جہاز میں، کبھی ٹریولنگ میں، کبھی کسی اور سٹی میں، کسی اور اسٹیٹ میں ملاقات ہو جاتی ہے، تو یقین کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم فخر کریں، اس عزت کو اپنی میراث سمجھیں، اگر اللہ رب العزت کی طرف جو ہے انسان کی فکر جائے اور وہ کہے شکراً یا رب العالمین، شکراً یا رحمت للعالمین، کہ آپ کے نام کی بدولت ہماری اوقات بدل گئی ہے، اور لوگ آج ہمیں اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً ان تمام لوگوں کو صاحبزادہ صاحب جب لوگ کبھی دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا پروگرام دیکھا تھا یا پیغام دیتے ہیں، اس وقت جو فیل آتی ہے اس میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو انسان یہی کہتا ہے یا اللہ کھربوں لوگ ہیں، تو نے ہمیں کسی بھی شعبے میں اگر عزت دی ہے تو یہ تیری کرم نوازی ہماری اوقات اور حیثیت اس لائق نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سلمان بھائی شاید پہلی دفعہ یہ میں کہنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حقیقت میں جو الفاظ آپ نے کہے بالکل صحیح ہیں، مجھ جیسے لاکھوں کروڑ لوگ یہاں پر آباد ہیں،
تو یہ QTV ARY والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک ناکار آدمی کو موقع دیا، اور ان کی ماشاءاللہ میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. اور بار بار جب یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا اور ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات سن کر ہم نے اس پر عمل کیا، تو یقین کریں دل بہت شاد ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہم کچھ نہ کچھ دین کے وجہ سے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، اور جو کام ہم سے لے رہا ہے وہ ARY QTV یہ لے رہا ہے، لہذا اس کو بھی اتنا ہی ثواب اور اتنا اجر ہے جتنا ہماری بات سے اس کو اجر دیا جا رہا ہے. آپ یقین کریں میں جب یہاں نیا آیا تھا تو رؤف بھائی نے، ماسٹر صاحب اپنا سید صاحب وسیم بھائی، تو ایک ان کے رائٹ ہینڈ پہ آفس میں حاجی عبدالرؤف صاحب کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے، وہ روضہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. تو ظاہر اختلاف امت کے لیے رحمت ہے تو میں تمام نام ہمیشہ پکارتا ہوں. تو حاجی عبدالرؤف صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا شاید یہ کام ہمارا نہیں تھا، یہ جو 8 چینل 15 سال سے فقیر چلا رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہ غریب نواز نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا. اللہ اکبر، اللہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنے محسنوں کو اگر اس تکریم اور اس عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس پہ عنایات کی ایسی برسات کرتا ہے. ماسٹر صاحب میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ بتائیے، خواجہ خواجگاں کی کرم نوازیوں کے معاملات ہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ویسے آپ کو بھی یہ، آپ کا تو ظاہر ہے قبیلہ یہی ہے، تو کیسا اپنے روحانی؟ جی سبحان اللہ، یعنی کہ ایک محفل سما ہو رہی تھی ARY QTV کی، ماشاءاللہ، تو حاجی صاحب بھی اس میں تھے. ماشاءاللہ، تیرے نام سے خواجہ میرا بھرم ہے، ہاں یا خواجہ تمہارا کرم ہی کرم ہے. کیا بات. تو اس میں ایک مصرع آیا کہ تو جو دیتا ہے غیب سے تو کام چلتا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ میرا خاندان پلتا ہے. تو حاجی صاحب کو وجد آ گیا، ہاں، اور لائیو پروگرام تھا. تو یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے خواجہ صاحب کی کہ جو مزے کرنے ہیں، یہ سب ان کے معاملات ہیں. اور ماسٹر صاحب ایک اور آپ کو بتاؤں پورے دنیا کے ناظرین کو کہ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ 8 پاکستان کے ٹاپ رینکنگ چینلز الحمدللہ ARY گروپ اس وقت ٹاپ آف دا لائن ہے، مطلب کوئی چھوتا ہی نہیں ہے ARY کو. الحمدللہ اتنا اللہ نے ARY کو معتبر کیا، مقام دیا، مرتبہ دیا. اور ARY کے جو مالکان ہیں، حاجی اقبال صاحب، حاجی جانی صاحب، حاجی اقبال صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کے صاحبزادگان، اور خاص طور پہ حاجی صاحبان، عید کے روز صبح نماز عید کے فوراً بعد ARY کیٹل پہ خود موجود ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے ریکگنائزڈ یہ ماشاءاللہ علماء اکرام وہاں موجود ہوتے ہیں. شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں دنیا بھر کے لوگوں نے جو قربانی کی امانتیں دی ہوتی ہیں، یہ چاہیں تو ان کو کیا مطلب پڑی ہے کہ اتنا بڑا ایک ظاہر ویلفیئر ورلڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنے الزامات اور بہتان انسان پہ لگتے ہیں، لوگ کس کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کتنے بڑے اداروں کے اور اتنے بڑے ماشاءاللہ بزنس انڈسٹری کے آئیکونز ہیں یہ لوگ، لیکن اس کے باوجود وہاں علیہ صبح موجود ہوتے ہیں اور سارے تمام تر قربانی کے نظام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کرواتے ہیں. اور علماء سے معاونت، اسٹیٹ کے بڑے علماء سے آپ پوچھ لیں، وہ کہیں گے احساس ٹرسٹ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو قربانی کرتا ہے وہ کوئی اور ادارہ کر ہی نہیں سکتا، جس شفافیت کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ، جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. تو بہرحال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ARY کے مالکان کو، اور آج دعا میں بھی یاد کرتا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم کو، ان کی اہلیہ کو، اور اس خانوادے کے تمام تر لوگ کو، حاجی صاحبان کے والد والدہ خاص طور پہ حاجی یعقوب گاندھی صاحب اور ان کی اہلیہ، اور اس خانوادے میں جتنے لوگ چلے گئے، جو پودا لگا گئے، ان کے اجداد جو تربیت کر گئے، جو تہذیب سکھا گئے اس خانوادے کو، آج ماشاءاللہ ان راستوں پر یہ لوگ گامزن ہے. خدا ترسی اور مخلوق خدا پر شفقت کرنا، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے. ڈاکٹر سید عدنان خورشید صاحب، میڈیکیٹڈ پوائنٹ آف ویو سے ایک دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ کن احتیاطوں کے برتنے کی ضرورت ہے؟ رویہ یہ ہوتا ہے عید پر کہ بس نہیں چل رہا ہوتا، جو جانور ذبح ہوا ہے نا اس کو پورا سال یوٹیلائز کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں دو باتیں. نمبر 1 تو یہ کہ گوشت ہوتا ہے نا، اس کو ہم جو آپ جیسے فرمائے ڈیپ فریز کرنا، تو ڈیپ فریز کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو وہ جیسے آپ کہنا سال بھر رکھ کے چلا لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی لیونگ آرگینزم کو جب آپ ذبح کر کے اس کو ڈیپ فریز کرتے ہیں تو اس کی ڈیپ فریز ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک ایکسپیکٹڈ لائف ہے جو کھانے کے قابل ہے. اگر وہ گزر جاتی ہے تو ایک نارمل، آپ نے کامن ایک لفظ سنا ہوگا، فوڈ پوائزننگ،
تو فوڈ پوائزننگ کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوور فریزڈ گوشت کوئی پرانا رکھا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فریز ہو میکسیمم 1 منتھ, اور اگر آپ کا بہت اچھا فریزر کام کر رہا ہے تو 1.5 سے 2 مہینہ بس. یہ جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں نہیں, وہ دے آر دوز آئٹمز جن کو اوور پریشر, یعنی ان کے اندر پریشر, ٹیمپریچر, والیوم, وہ جو فزکس کے پورے رولز ہیں, اور اس میں سرٹن ایڈیٹیوز ایڈ کر کے پھر وہ کیمیکلز کے تھرو پھر پریزرویشن پہ لے کے جایا اچھا پراپر ایکسپائری اس کی مینشن ایکسٹینڈ کر دی, ایکسپائری ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. یہ جو ہم گھروں کے اندر فریز کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد نکال رہے ہیں, تو دیر از اے چانس کہ اس میں کوئی بیکٹیریل گروتھ ہو سکتی ہے, اور جس کی وجہ سے جو فوڈ پوائزننگ والا میٹر ہوتا ہے, جس میں آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے 24 گھنٹے بعد اگر آپ کو 24 سے 48 گھنٹے بعد آپ کا پیٹ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا ہے, سمجھ جائیے فوڈ پوائزننگ ہو گئی. واٹ از دا پرسنٹیج, یہ جو چانس آپ نے بتایا, دیر از اے چانس ٹو گرو اینی بیکٹیریا, the percentage in this phenomena is around about 40 to 50%. Yeah, there is a chance. ایسے جو آپ دیکھیں نا ریسٹورنٹس میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ کیا تھے, وہ یہی تو ہیں کہ انہوں نے گوشت لیا ہوا ہے, اوور فریزڈ ہے, اوور دا ایئر وہ رکھا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے پکایا کھلایا, اس کے اندر وہ فوڈ پوائزننگ اسٹارٹ ہو گئی. اچھا پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب ہم بس کھاتے جائیں, پھر وہ اوور ایٹنگ کر کے وہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی, تو طبیعت بھاری ہوئی ہے. کم کھائیے, اچھا کھائیے, اور اس کے بعد تھوڑا سا واکنگ, فزیکل ایکٹیویٹی, تاکہ یہ ہارٹ بلڈ پریشر یہ کنٹرول رہیں. ہارٹ پیشنٹ اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو تو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں بھائی احتیاط کیا کریں. یہ اچانک سے کولیسٹرول جب شوٹ کرتا ہے نا, تو وہ پھر بقرعید کے دنوں میں بڑے بڑے ہاسپٹلس میں یہ کیسز بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ بول رہے ہیں نا تو جچ بھی رہا ہے, ورنہ اگر کوئی ایسا ہمارے پاس ایسے بھی الحمدللہ سٹاک میں علماء کرام موجود ہیں کہ ان کو اگر ہم بٹھا دیں تو ان کا وہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ الگ رکھا ہوا ہوتا ہے ان کا. بہت زیادہ برا محسوس ہو رہا تھا ہمیں کہ عید کے روز بھی آپ یہ باتیں کریں کم کھائیں. نہیں, وہ ماشاءاللہ وہ جو پرسنالٹی ہے, وہ جو اپنے آپ کو انہوں نے مینٹین, اگر میں مینٹین نہ رکھوں تو مجھے مفتی اکمل صاحب نے عید الفطر کے موقع پہ یہ بات ہوئی میری ان سے, کہنے گے ڈاکٹر صاحب آپ نے مینٹین نہیں رکھا تو پھر دوسروں کو تو پھر کوئی ترغیب ہی نہیں ہوگی نا, آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے نہیں مینٹین رکھ رہے. تو حضرت کیا کتنا دوڑ لیتے ہیں, کیا فی گھنٹہ رفتار؟ دیکھیں فی گھنٹہ رفتار کی بات نہیں, آپ یہ کریں, آپ مجھے وہ کسی خرگوش سے کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں ویسے ہی ایک ایکٹیو آدمی زیادہ تیز دوڑتا ہے. باڈی ٹون رکھنے کے لیے میکسیمم آدھا پون گھنٹا واک کرنی ہے یا بھاگنا ہے؟ واک کر لیں, ٹریڈ مل پہ واک کر لیں, نارمل واک کر لیں, جاگنگ کر لیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں, سوئمنگ کر لیں, فٹ بال کھیل لیں. مطلب which is better, ہم جاگنگ کریں یا واک؟ It all depends upon your lifestyle. I mean the kind of the profession you are in. If you can't spare the time کہ آپ جم ایکٹیویٹی کر سکیں, نہیں کریں, تو منیمم یہ کہ آدھے سے پون گھنٹہ ریلیکس ٹائم میں ایک واک ضرور کریں جس میں تھوڑا پسینہ نکالیں. یہ ہمارا وسیم جتنا سلم رہتا ہے اس کو میں نہیں کہوں گا کہ مزید یہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ ساری زندگی سوئمنگ کرتا رہا ہے, جتنا وقت بچا تو یہ جو ہے نا اس صحت کا راز کیا ہے؟ صحت کا راز مصعب یہ, ابھی میں آپ سے وقفے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ نیند کا جو معاملہ ہے نا, کہ ابھی آپ ہی نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے ایسنس ہوتے ہیں کہ جو سونے سے صحت کو بناتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو نیند کا کچھ معاملہ ایسا رہتا ہے کہ ساری رات جاگنے کے حوالے سے, اور ان کے دوستوں نے بتایا ان سے متعلق کہ جو ہے نا یہ کھاتے پیتے ہی بہت کم ہے, مطلب بہت کم ان کا دل ہی نہیں کرتا. سلمان وہ تو ڈائگنوز ہو گیا نا, جب آپ نہیں آئے تو ہم یہ بات کر رہے تھے. اب رات کو آپ جاگ رہے ہیں, میں نے بتایا نا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ جسم کے ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریلیز ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ رات کی نیند لیتے ہیں. میں صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا میں نے کہا یہ ڈائجسٹنگ جو ایلیمنٹ ہے, اب آپ نے رات کی نیند نہیں لی ہوئی, ہارمونز ریلیز نہیں ہو رہے, اب عرصہ دراز تک اس کا شیڈیول ایسا چل رہا ہے, تو ظاہری بات ہے جسم میں صحت کہاں سے بنے گی, وہ نیوٹریشن ایبزارب بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو فار ایور ریلیزڈ ہے. ویسے میں نے سنا ہے کہ جب شان رمضان کے سیٹ پہ یونس خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ یار مطلب محمود بھائی کہنے لگے, محمود بھائی کہنے لگے کہ جی یہ بڑا کمزور ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کمزور نہیں ہے, یہ بڑا ایکٹیو ہے یہ. اور وہ خود مطلب حکیم عبد الباسط یاد ہے آپ کو عید الفطر پہ کہا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک عام آدمی کے معاملے میں جو آپ کی طرح ماشاءاللہ پتلے دبلے ہوتے ہیں. مطلب ایسا آپ اگر ایگزامپل سیٹ کریں تو ایک اگر کوئی مطلب ظاہر ہے تو آپ کہہ لیں کہ 4 ڈنڈیوں پر مشتمل ایک جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اس میں یہ بھاگ دوڑ کا اسٹیمنا ظاہر ہے, اس کرائٹیریا میں بھاگ دوڑ اور ایکٹیو
جو ہونے والا انرجی بہت ہوتی ہے. آپ کی تو بھاگ دوڑ اب نہیں ہے. نہیں میں ایک بات بتاؤں, اچھا اس کے لیے ایک اور بات شروع ہوئی ہے. اچھا خیر ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا. او ہو کیا پتہ, فقیر ادھر سے ادھر بھاگتا ہے, ادھر سے ادھر. دو بھاگیاں علم ہی نہیں, آپ کی دوسری شادی ہو گئی. اچھا عقد ثانی کر چکے ہیں. اللہ اکبر حضرت, ایسا تو یہ ہمارے, ہم ان کو استاد مانتے ہیں, آپ ہمیں بھی کچھ بیان دیں کچھ. ہم تو اپنے بڑوں کے پیروکار ہیں, بڑوں کو کرتے دیکھا, ہم نے بھی کر لیا. ہم تو بزرگوں کے نقش قدم, دیکھیں نا, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, ہمارے بزرگوں نے کہا دیکھو نہیں کرنا, مشکل معاملہ ہے. میں نے کہا حضرت آپ نے اس مشکل کو جھیل لیا, فقیر آپ کی محبت بعض اوقات نیکی گلے پڑ جاتی ہے. ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سلمان, تجربہ کیا رہا ہے, گلے پڑی ہے یا سیٹ ہے نارمل؟ نہیں ماشاءاللہ میری تو زندگی ایسی ہری بھری ہو گئی حضرت, میں آپ کو کیا بتاؤں. اب آپ بھی ٹی وی پہ, اب یہ ہری بھری کی تشریح بعد میں کریں گے. بس میں ختم کر رہا ہوں اور آپ کو ابھی بتاتا ہوں میری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں. بہرحال ایک اور پروگرام شروع ہوگا اس کے بعد. ہاں میں تو یہ میں تو کہتا ہوں مجھے آپ لوگ بلائیں, موٹیویشنل سپیچز کروائیں میری اس حوالے سے, عقد ثانی کے حوالے سے, کہ کس طرح اپنی پہلی اہلیہ کو قائل کرنا ہے اور دوسری سے اس کو ملانا ہے, دونوں کو سہیلی بنانا ہے, اور دونوں ہاں اچھا ماحول بنانا ہے, ان کو پھر الگ الگ رکھنا ہے, الگ الگ خوشیاں دینی ہے. پہلی کا احترام دوسری کے بعد زیادہ بڑھانا ہے, اپنے اس کو زیادہ توجہ دینی ہے تاکہ وہ محسوس نہ کرے دوسری کے آنے سے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور اعمال اور طریقوں کے مطابق بنا دے, اور اللہ ہمیں ظرف, ہماری عورتوں کو, بہنوں کو یہ ظرف عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.